بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، اس پہ میں بات کروں گا۔ اس کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے آپ اس کی سٹوری کو سمجھیں کہ مقدمہ ہے کیا۔ دو بھائیوں کا آپس میں یہ کیس ہے۔ ایک بھائی عدالت میں آ کے کہتا ہے کہ 8 کنال کا رقبہ جو میرے دوسرے بھائی کے نام ہے اس کا اصل مالک میں ہوں، کیونکہ اس کی قیمت میں نے ادا کی ہے، لیکن میرا کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے اسے میں اپنے نام نہیں منتقل کر سکا، لہٰذا اب وہ جائیداد میرے نام ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ اس کا یہ کیس لوور کورٹ میں اس کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ اپیل کرتا ہے، وہاں بھی اس کے خلاف فیصلہ، اب وہ اسے لے کے ہائی کورٹ میں آ جاتا ہے۔ یہاں میں یہ بیان کرتا چلوں کہ ایسی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں، ایسی جائیداد کو بے نامی جائیداد کہتے ہیں، جس کا اصل مالک کوئی اور ہو، جبکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے مالک وہ کوئی اور ہے۔ یہ ایشو بہت کامن ہے ہمارے ادھر۔ اکثر لوگ، خاص طور پہ وہ جو بیرون ملک رہتے ہیں، وہ اکثر یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ جناب میں بیرون ملک تھا، میں پیسہ بھیجتا رہا ہوں پاکستان میں، جائیداد میرے بھائی کے نام پہ لگی، اس پہ تعمیرات ہوئیں، اس کا پیسہ بھی میں نے ادا کیا، اب میں کہتا ہوں وہ جائیداد مجھے دو، میرا بھائی دینے سے انکاری ہے۔ یا میرے والد صاحب کے نام لگی، اب وہ والد صاحب سے تمام بہن بھائیوں کو وہ جائیداد جا رہی ہے، جبکہ وہ تو مجھے ملنی چاہیے کیونکہ پیسہ میرا تھا۔ تو اس طرح کے سوالات بہت کامن ہیں۔ اب جب آپ کا اس طرح کا ایشو بن جائے تو ایسی سچویشن میں عدالت کیا کرتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ فیکٹس بیان کیے گئے ہیں کہ ہوا کیا، تو اس میں بائی نے وجہ یہ بیان کی کہ میں کیونکہ اسکول ٹیچر تھا اس لیے میں اپنے نام، یعنی میں گورنمنٹ کا ملازم تھا اس لیے میں اپنے نام نہیں کر سکتا تھا، اور سیکنڈلی میرا اپنی وائف کے ساتھ ایشو چل رہا تھا، پرابلمس تھے، اس لیے بھی میں اپنے نام نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بائی کے نام جائیداد کر دی۔ اب اس کا یہ جو پیراگراف نمبر 7 ہے، اس میں عدالت بات کر رہی ہے کہ اس موقع پہ قانون کیا کہتا ہے۔ I have heard the counsels for the parties and perused the record. Obviously, in order to ascertain if the transaction is benami or otherwise, there are important ingredients which need proof or disproof. عدالت کہتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ کوئی جائیداد وہ بے نامی ہے یا نہیں، اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں، لا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ دیکھنے ہیں پہلے کہ وہ فلفل ہوتے ہیں یا نہیں۔ اب وہ انگریڈینٹس کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے موٹیو، کہ وجہ کیا تھی، کہ ایک بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نام جائیداد نہیں کی تو اس کی کیا وجہ تھی، وہ وجہ اس نے ثابت کرنی ہے، جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے اس نے کوئی ایسی سالڈ ریزن دینی ہے عدالت کو کہ میں نے کیوں اپنے نام نہیں کی۔ سیکنڈلی، سورس آف منی ود وچ دا پراپرٹی واز پرچیز۔ پھر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ جو جائیداد خریدی گئی، مثال ہے 1 کروڑ روپے کی، تو عدالت دیکھتی ہے کہ یہ کروڑ روپیہ یہ کس نے ادا کیا ہے۔ اب اگر وہ جو کہتا ہے کہ یہ اس کا اصل مالک میں ہوں، اگر وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کا پیسہ میں نے دیا ہے، میرے اکاؤنٹ میں سے گیا ہے، اور میرے پاس وسائل تھے کہ میں یہ جائیداد خرید سکوں، جبکہ جس کے نام لگی ہے وہ تو جناب ایک معمولی سی کوئی جاب کرتا تھا، اس کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کے اکاؤنٹ میں سے پیسے گئے ہیں، پیسہ تو میرے اکاؤنٹ میں سے گیا ہے۔ تو عدالت پھر یہ بھی دیکھتی ہے، اگر واقعی اس کے اکاؤنٹ میں سے گیا ہو تو پھر اس کو وزن دیتی ہے اس کی بات کو۔ تھرڈلی، عدالت یہ دیکھتی ہے کہ اس جائیداد پہ اس وقت قبضہ کس کا ہے، کس کی پوزیشن میں ہے جب سے یہ خریدی گئی ہے۔ کیا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے اصل میں اس کے پیسے دیے ہیں واقعی یہ اسی کی پوزیشن میں ہے، یا جس کے نام ہے یہ اس کی پوزیشن میں ہے، قبضہ اس کا دیکھا جاتا ہے۔ پھر عدالت ادروائز دیکھتی ہے کہ اس جائیداد کی جتنی بھی ڈیلز ہیں، جس بھی طرح کی، لائک اس کا بل ادا کیا جا رہا ہے، بجلی کا میٹر کس کے نام ہے، یا اگر وہ کرائے پہ دی گئی ہے، تو یہ تمام میٹرز کون دیکھ رہا ہے؟ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اس کا اصل مالک ہوں وہ دیکھ رہا ہے، یا جس کے نام لگی ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ پھر فردر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جائیداد کے جو اوریجنل کاغذات ہیں، یعنی رجسٹری اگر کروائی گئی ہے تو وہ رجسٹری وہ کس کے قبضے میں ہے، اوریجنل ٹائٹل ڈاکیومنٹس وہ اس وقت کس کے پاس ہیں۔ عدالتیں یہ چیزیں دیکھ کے اس کے بعد تعین کرتی ہیں کہ جو بے نامی جائیداد کہی جا رہی ہے کیا واقعی وہ بے نامی ہے، اور جو آیا ہے عدالت میں کہ اس کا اصل مالک میں ہوں، کیا اس نے یہ باتیں واقعی ثابت کر دی ہیں اور یہ اس کا مالک بنتا ہے۔ پھر اس میں عدالت نے یہ کہا کہ جو پارٹی آ کے کوئی کلیم کرتی ہے، کوئی دعویٰ کرتی ہے کہ جناب یہ جو بات ہے یہ اصل میں اس طرح سے ہے، تو پہلے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے تمام ثبوت دینے ہیں، اس نے اپنی بات ثابت کرنی ہے۔ جب وہ اپنی بات ثابت کر دے پھر دوسرے کی بات ہم نے سننی ہے کہ کیا جو دوسرا بات کرتا ہے کیا واقعی اس کی بات میں بھی دم ہے یا اسی کی بات میں ہے۔ یعنی پہلے مدعی نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے، وہ نہ کر سکے
تو پھر دوسرے کو ایسا سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں پھر عدالت نے یہاں یہ باتیں وہی بیان کی کہ پہلے سنا جائے گا کہ جو مدعی ہے وہ اپنا موقف ثابت کرے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس میں عدالت نے پھر ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا، "It is the duty of the party who raises such plea to prove such plea by adducing cogent and legal, relevant and unimpeachable evidence of the definitiveness. The court is not required to decide this plea on the basis of suspicious, however strong they may be." عدالت کہتی ہے کہ جو آیا ہے، جس کا کلیم ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے، اس نے اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ اپنی بات ثابت کرنی ہے۔ صرف اگر شک ہے کوئی کہ دوسرے نے اس کی ادائیگی نہیں کی، یعنی جس کے نام پہ ہے پراپرٹی، اس کے اوپر اگر صرف ہمیں شک ہو یا کسی بھی شک کی بنیاد پہ ہم کوئی اس کو فیور نہیں دے سکتے، بلکہ اس نے اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ اپنی بات ثابت کرنی ہے۔ That court is to examine as to who has supplied the funds for the purchase of the property in dispute. کس نے فنڈز دیے تھے، کس کے پیسے سے یہ پراپرٹی خریدی گئی۔ It is proved that the purchase money from some person other than the person in whose favor the sale is made, that circumstances prima facie would be strong evidence of the benami nature of the transaction. یہی بات کی جا رہی ہے کہ فنڈز کو دیکھا جائے گا، اگر واقعی جس کے نام جائیداد ہے فنڈز اس نے نہیں دیے، ادائیگی اس نے نہیں کی بلکہ وہ کسی اور نے کی ہے، تو پھر پرائما فشائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بے نامی جائیداد ہے۔ The character of the transaction is to be ascertained by determining the intention of the party at the relevant time, which are to be gathered by the surrounding evidence. اب اس میں وہی اس میں وہی دیکھا جائے گا کہ اس کو اوورآل اس پراپرٹی کو کون ڈیل کر رہا ہے، جس کی بات میں نے پہلے بھی کی کہ پوزیشن کو دیکھا جائے گا۔ فردر اس میں دیکھا جائے گا کہ ٹائٹل ڈیڈ، وہی باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں انہی کو اس فیصلے میں بھی ریپیٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں، کہ ٹائٹل دیکھا جائے گا، موٹیو دیکھا جائے گا، پوزیشن دیکھی جائے گی کہ کس کے قبضے میں ہے جائیداد، اور پھر فنڈز دیکھے جائیں گے کہ کس کے پیسے سے یہ پراپرٹی خریدی گئی۔ اب اس کیس میں پھر عدالت نے یہ فیصلہ دیا، عدالت نے کہا کہ جہاں تک بات ہے موٹیو کی، وجہ کی، تو وجہ کوئی ایسی سالڈ نہیں ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کی جاب کرتے تھے تو کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ آپ اپنے نام جائیداد نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا یہ بات کہ میرا اپنی وائف کے ساتھ کوئی کیس چل رہا تھا، تو یہ بھی کوئی ایسی سالڈ ریزن نہیں ہے کہ آپ کو کیس چل رہا تھا اس لیے میں نے اپنے نام پراپرٹی نہیں کی۔ دوسرا پھر اس میں یہ بات ہوئی کہ جو فنڈز یعنی ادائیگی کس نے کی، تو اس میں دونوں کے پاس ثبوت نہیں تھا، جس کے نام تھی پراپرٹی اور دوسرا جو کہتا تھا کہ اس کا اصل مالک میں ہوں، دونوں کے پاس ثبوت نہیں تھا اس ادائیگی کا۔ لہذا عدالت نے کہا کہ اس میں بھی تمہارے پاس کوئی ایسا سالڈ ثبوت نہیں ہے۔ پھر بات آ گئی پوزیشن کی، تو پوزیشن میں بھی عدالت نے کہا کہ تمہاری ایز سچ پوزیشن نہیں ہے۔ جب بات آئی ٹائٹل ڈاکیومنٹ کی تو عدالت نے اس میں بھی کہا کہ تم ٹائٹل ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے، کہ جو رجسٹری وغیرہ سپوز اگر تھی تو وہ بھی نہیں دے سکے کہ وہ تمہارے پاس تھی، تمہارے قبضے میں تھی۔ تو عدالت نے کہا کہ وہ تمام انگریڈینٹس جو ضروری تھے اس کے اندر، وہ مدعی فیل ہو گیا ہے عدالت کے سامنے رکھنے میں، کہ میں جناب ان تمام پیرامیٹرز پہ یا ان انگریڈینٹس کو میں پورا کر رہا ہوں، اور جب وہ نہیں پورا کر رہا تو وہ اس کے پاس کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس میں ریلیف دیں۔ یہ اس میں جو پیراگراف نمبر 14 ہے، اس میں عدالت نے یہ بات کی، دیئر فور دس کورٹ ہولڈز دیٹ دا پٹیشنر یعنی جو پلانٹف ہے اوریجنلی failed to adduce a trustworthy oral as well as documentary evidence to prove the mandatory constituents of the benami transaction، کہ benami transaction کے جو بنیادی انگریڈینٹس ہیں وہ پٹیشنر، کیونکہ ابھی ہائی کورٹ میں کیس آیا ہوا ہے تو بنیادی طور پہ جو پلانٹف ہے وہ فیل ہو گیا ہے یہ تمام انگریڈینٹس کو ثابت کرنے میں، انکلوڈنگ سورس آف کنسیڈریشن یعنی جو رقم ادا کی گئی، دا کسٹڈی آف دا اوریجنل ٹائٹل ڈیڈ جو تھی یعنی رجسٹری سپوز وہ بھی وہ نہیں پروڈیوس کر سکا، اینڈ ادر ڈاکیومنٹس وچ کیم انٹو ایویڈنس، یا اس کے علاوہ اگر کوئی ثبوت تھے، اینڈ کریڈٹ وردی موٹیو پرپورٹڈلی کینوسڈ ان دا سوٹ، یا وہ جو موٹیو تھا، جو وجہ تھی، وہ بھی کوئی اسٹرانگ نہیں تھی اس بندے کے پاس کہ جو کنونسنگ ہو، ہم کہیں کہ واقعی اس کے پاس کوئی سالڈ ریزن تھی کہ یہ اپنے نام جائیداد نہیں رکھ سکتا تھا۔ پوزیشن آف دا سوٹ پراپرٹی، پھر جو جائیداد کا قبضہ ہے وہ بھی ثابت نہیں کر سکا کہ وہ اس کے پاس تھا، اینڈ دا کنڈکٹ آف دا پارٹیز ود رسپیکٹ ٹو دا سوٹ پراپرٹیز، اور ادر جو میٹرز ہوتے ہیں اس پراپرٹی کے حوالے سے وہ بھی اس کی فیور میں نہیں جا رہے۔ دس کورٹ ہولڈز دیٹ دا پلانٹف ایون failed to discharge his initial onus
تو جو بنیادی باتیں اس نے ثابت کرنی تھی پلانٹف نے، وہ بنیادی باتیں ثابت کرنے میں وہ فیل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، فردر اس کو چلانے یا سننے کی وہ ہمیں ضرورت ہی نہیں باقی رہ جاتی کہ اب ہم ڈیفینڈنٹ کو سنیں کہ وہ کیا ثبوت دیتا ہے۔ تو اس میں جو پوائنٹس مین وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اگر آپ کا بھی کوئی ایسا کیس ہے، آپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ بہت لوگ میں نے ذکر کیا اس طرح کا سوال کرتے ہیں، تو اگر آپ کا بھی ایسا ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے عدالت میں جانا ہے تو عدالت نے یہ بنیادی باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ سورس کیا تھا اس پراپرٹی کو لینے کا، وجہ کیا تھی، پوزیشن کس کا ہے، اور اس جائیداد کے کاغذات اوریجنل وہ کس کے پاس ہیں۔ اس کے بعد ہی عدالت اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ آپ اس کے اصل مالک ہیں، اور یہ آپ نے فار سم ریزن اپنے کسی بہن، بھائی، والد، بیٹے، کسی کے نام یہ پراپرٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جناب تھا بے نامی جائیداد کے حوالے سے، ہوپ فلی اس کا کنسیپٹ آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہوا ہوگا۔